ٹی وی پہ آنے نہیں چاہیے کہ لوگوں کی ان کی شکلیں بھول جائیں، اور یہ جس طرح سے آ کے اور ایک ایسی بیانیہ دیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کر کے اپنی گناہوں پہ یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں والا۔ آج عوام کے مفاد کے ٹھیکیدار جو کہ اپنی ایک ایسی حکومتیں چلا چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے عوام دشمنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا نہیں ہے ملک کے لیے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا یا عوام نے جب ان کو نکالا تو اس وقت اکانومی کی کیا پوزیشن تھی۔ جو آج یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی۔ جب الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں چھوڑ جائیں جس سے کہ قدم قدم پہ ان کو نقصان پہنچ سکے، کیونکہ اقتدار کو تو یہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں۔ جب ہم آئے تو اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن تھی وہ 6 ہفتے سے زیادہ کی نہیں تھی، اس سے بھی کم تھی۔ اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ جو برآمدات اور درآمدات کا جو فرق تھا وہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا، مانی کہ ملک کو ڈالر چاہیے تھے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو قرضہ تھا 30 کھرب روپے کا، اس کے سود کے لیے صرف 2.9 بجٹ میں رکھے گئے اس سود کو ادا کرنے کے لیے، یعنی 2.9 کھرب سود کو پے کرنے کے لیے، اصل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈالر تھا اس کو انہوں نے ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا، اسحاق ڈار۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہے جن کو شاید خاقان عباسی اپنے جہاز میں چھپا کر اور فرار قرار دیا تھا۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جنہوں نے ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے 23 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے خرچ کیے، اور 23 ارب ڈالر یہ جب آپ کرنسی کو مصنوعی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک ڈالر دیتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کا ریٹ، یعنی اس کی سپلائی کو وہ بناتا ہے، اویلیبل کرتا ہے۔ تو جب ڈالر کو اس مصنوعی سطح پہ رکھا تھا تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ ایکسپورٹس تو یہ بڑھا نہیں سکے، یعنی ان کی جو 5 سال کے دور میں اپنے آپ کو یہ کاروباری کہتے ہیں، اپنے آپ کو اس ملک کا خیر خواہ کہتے ہیں، انہوں نے $1 کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی۔ اور یہ سبجیکٹ میں اس لیے اچھا جانتا ہوں کہ میں اس وقت ان کے دور حکومت میں کامرس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر پاکستانی پروڈکٹس کی امپورٹ، جبکہ وہ مہنگی، جب ڈالر کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کا جو بیرون ملک میں آپ کمپیٹ کر نہیں سکتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں۔ اور امپورٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ آپ کو سستی پڑتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو یہیں پہ پروڈیوس کریں۔ اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ ہم جو بھی چیز یہاں پہ نہیں بناتے تھے اس کے لیے کوئی سازگار ماحول ہی نہیں تھا۔ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی، یعنی کہ اس ملک میں صنعتیں بننی ختم ہو گئیں۔
لوگوں نے اور جگہوں پہ اپنی انڈسٹری شفٹ کر دی ملک سے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انڈسٹری تباہ ہو گئی, ملک میں نئے کارخانے لگے نہیں, جس کی وجہ سے جو روزگار کی فراہمی ہے, جو فارن ایکسچینج کی بچت ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے متاثر ہوئیں. اس کے بعد جب ہم آئے تو اس وقت جو یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اس کے بعد جب ہم آئے تو ہمارے چیلنجز کیا تھے, پرائم منسٹر عمران خان کے چیلنجز کیا تھے؟ نمبر 1 کہ کدھر سے ہم ڈالرز لا سکیں کہ ہم اپنے قرضوں کو بھی ادا کر سکیں, اور اپنی امپورٹس, جو کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس کا سب سے بڑا بل آئل کا ہے, دوسرا پام آئل کا ہے, تیسرا دالیں ہیں. دالوں کو آپ کم نہ سمجھیں, یہ بھی کوئی $800 ملین کی امپورٹ کرتے تھے ہم. تو یہ جو پام آئل ہے اور یہ جو دالیں ہیں, یہ تو عام روزہ زندگی میں جس میں کہ گھی بھی بنتا ہے, جس سے بھی, تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, دالیں مہنگی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہ امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ایک تو فارن ایکسچینج ریزروز ان کو بڑھانا شروع کیا, جو کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے $19 ارب تک پہنچ چکا ہے. 12 ارب اپنے ہمارے ریزروز ہیں, 7 ارب بینکس کے, تو $19 ارب ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں. ایکسچینج ریٹ کو ہم نے اس لیے ڈی ویلیو کیا کیونکہ ہمارے پاس ڈالر تھے ہی نہیں کہ ہم مارکیٹ میں انٹروین کر کے اور اس کو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے اس ریٹ کو ہم برقرار رکھ سکتے. اگر ہوتے بھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو متاثر کر رہے ہیں مہنگا ڈالر کو رکھ کے. اس کے بعد جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جو ڈالرز ہم نے پے کرنے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں, اس کو اس وقت $20 ارب کا خسارہ تھا. اس کو ہم بڑی مشکل سے, بڑی محنت کر کے, پرائم منسٹر صاحب روزانہ اس پہ کام کرتے تھے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ, اور اس کو ہم الحمدللہ اب ایسی سطح پہ لے آئے ہیں کہ جو $20 ارب کا جو ڈیفیسٹ تھا, یعنی کہ جو ہم نے دینے تھے منفی میں تھا, اس کو ہم ابھی مثبت ٹیریٹری میں لے آئے ہیں. $8 کروڑ کے پازیٹیو اس میں لے آئے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں $20 ارب کا خسارہ, اس کو ہم لے آئے ہیں پازیٹیو میں, مثبت اماؤنٹ پہ, جو کہ $8 کروڑ ہے. اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے ریمیٹنسز بڑھیں, بیکاز ہم نے, جب پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایماندار, ایک محب وطن لیڈر کی حکومت ہے, تو جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری جو ترسیلات ہیں ان میں اضافہ کیا, جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ریزروز بھی اس میں ہیں, ایک کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری وہ ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور ابھی ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ہم نے 1 کھرب اس کوارٹر میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی اپنے ٹارگٹ سے زیادہ, جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہم نے ٹیکسز ریکور کیے ہیں. یہ تو ہو گئی جو بنیادی جو فگرز ہوتی ہیں آپ کے اکانومی کی, جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک آگے چلتا ہے. اس کے بعد یہ جو مہنگائی کی وجوہات ہیں, میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, جس میں ایک اور بڑا پیٹرول کی قیمت ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی,
عالمی قیمتیں جو ہوتی ہیں اسی پہ ہی ہمیں تیل کو بیچنا ہوتا ہے، فراہم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو بجلی اور گیس ہے اس پہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں. بجلی کیوں مہنگی ہے؟ بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ معاہدے ہیں جو کہ نواز شریف کی حکومت بالخصوص، پچھلی حکومت ہے لیکن نواز شریف کی حکومت بالخصوص انہوں نے مہنگے کانٹریکٹس کیے. انہوں نے جنریشن پہ یعنی پیداوار پہ زور لگایا. وہ اس لیے کہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ آپ سال 2 سال 3 سال میں جو ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جو رینیوبل انرجی ہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا، کیونکہ وہ ایک ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کے پاس اتنی کمیشنز بنانے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. آپ نے اس ملک کی جو انرجی ہے اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا تیل پہ اور مہنگے فیولز کے ساتھ، جس میں کہ LNG بھی شامل ہے. آپ نے یہ ایگریمنٹس اس طریقے سے کیے کہ وہ لوگ یا وہ حکومت جب بجلی پیدا کرتی ہے تو اس کو جس کو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس وہ ہوتی ہیں جو آپ اگر بجلی خریدیں، استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو وہ پیسے دینے ہوں گے، اور وہ سب سے بڑا حصہ ہے. اس کے علاوہ کہ جو اس پہ سود جو کہ سرکولر ڈیٹ کی صورت میں آ گیا ہے، اس پہ جو سود آپ ادا کرتے ہیں اور وہ بجلی جو کہ آپ چاہے استعمال کریں نہ کریں آپ کو وہ جو پیداواری کمپنیاں ہیں ان کو آپ کو دینا پڑتا ہے. انہوں نے نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی، یعنی ترسیل پہ بھی توجہ نہیں دی، اور تقسیم کار کمپنیوں پہ بھی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے جو T&D لاسز ہیں وہ بھی ہائی تھے. تو بنیادی جو وجہ ہے بجلی کی قیمت میں اضافے کی وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے معاہدوں میں باندھا جس سے کہ ہم نے پوری قوم کے مستقبل کو گروی رکھ دیا. پرائم منسٹر عمران خان مسلسل کوشش میں ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور جتنی بھی پیداواری کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کی، ان کے ساتھ ان کو اس بات پہ رضامند کیا کہ یہ جو اس وقت جو کہ معاہدے کیے گئے ہیں اس میں کوئی جیت ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے ہم پیسے دے نہیں سکیں گے جو تقسیم کار جو پیداواری کمپنیاں ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ایسا سلوشن نکالا جائے جس سے کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہو گئیں یا جو RLNG کی مسٹ رن پروجیکٹس ہیں، جس میں کہ اگین یہی ہے کہ جو RLNG خریدی وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ 66% آپ کو یہ گیس استعمال کرنی ہوگی چاہے آپ کو ضرورت ہو کہ نہ ہو. تو آپ سوچیں کہ یہ کسی محب وطن نے یہ کانٹریکٹس کیے ہیں، کوئی ایسے معاہدے کر سکتا ہے؟ اپنے لیے تو یہ بڑے زبردست معاہدے کرتے ہیں، اپنے لیے تو یہ ہر قسم کے ان کے جو کاروبار ہیں اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ سائیکلوں پہ آئے تھے اور آج جو ہے تو ارب پتی ہو گئے ہیں. وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے آپ کے عوام کے مفادات پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے عوام کے مفادات پہ بالکل کوئی دل پہ ہاتھ نہیں رکھا. ان کو یہ بھی ایک بیماری ہے، پیسے جمع کرنا بھی ایک بیماری ہے، ورنہ آپ کئی دیکھ لیں ارب پتی ہیں کھرب پتی ہیں، لیکن ان کو جو پیسے کی ہوس ہے وہ آپ اور مجھ سے زیادہ ہوگی. تو اس بیماری سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خاص طور پہ جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو اپنی دولت کو بڑھاوا دیا اور ملک کو غریب سے غریب تر کیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں جو بھی مسائل ہیں وہ اسی کے مرہون منت ہیں. گیس پہ آ جائیے تو گیس
انہوں نے جو معاہدہ کیا RLNG کا، شاہد خان عباسی صاحب جو سقراط ہیں اکانومی بھی کے اور ہر موضوع کے، انہوں نے اپنی ایئر لائن تو بڑی اچھی چلا لی لیکن PIA کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے یہ معاہدہ کر کے ہمیں ایک اور مصیبت میں ڈال دیا، یعنی مہنگی ترین RLNG خرید کر اس وقت کی جو قیمتیں تھیں، ایسے پاکستان کو 15 سال کے لیے ایسے باندھ دیا کہ ہم ہلنا بھی چاہیں تو ہم نہیں ہل سکتے ہیں۔ اب ہم ان معاہدوں سے نکل نہیں سکتے بیکاز اس میں کئی ہمارے دوست ممالک ہیں، لیکن قصور ان کا نہیں ہے، قصور تو ہمارا اپنا ہے۔ وہ ان کا ہے جو کہ آج آ کے عوام کے ہمدرد بن رہے ہیں، جو آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ وہی حکومت ہے نون کی جس نے کہ جو ایکسپلوریشن بلاکس تھے، ابھی ہماری کوئی 4 روز پہلے میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے بلائی تھی کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کے جو ہمارے جو ریزروز ہیں، جس میں خاص طور پہ گیس، ان کو ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ آپ کا جو اپنی ملک سے جو گیس ایکسپلور ہوگی اس سے آپ کا تو جو زر مبادلہ ہے وہ بھی بچے گا اور جو ہماری سپلائی ہوگی وہ بھی سیکیور ہوگی۔ لیکن انہوں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، بیکاز جو چیز بھی امپورٹ ہوتی تھی، جہاں پہ کہ معاہدے ہوتے تھے، وہاں پہ ان کے لیے کمیشنز بنتے تھے۔ یہ جو آج ہم یہ جو اس میں جو گیس اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں جو ہم پے کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ان کمیشنز کو ہم پے کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں مہنگے کانٹریکٹس میں ہمیں باندھ دیا۔ اور آج جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور گیس مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہی باوجود اس کے کہ کووڈ ہوا، ان کا خیال تھا کہ جی کووڈ میں تو یہ گئے یا خدا نہ خواستہ لوگ مریں گے یا خدا نہ خواستہ اکانومی بینکرپٹ ہو جائے گی، لیکن چونکہ لیڈر کی نیت ٹھیک تھی، عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کی نیت ٹھیک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں سے بھی بڑے اچھے طریقے سے، گو کہ وہ ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن جب آپ اپنے ہمسائے ملکوں کو یا اور ملکوں کو، یورپ کو، امریکہ کو اور ملکوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے ہماری حکومت کی کہ ہم نے ایک ایسے وبا کو جس کو کہ کبھی تجربہ ہی نہیں تھا کسی بھی حکومت کا بلکہ دنیا میں، اس کو ہم نے ایک بڑے منظم طریقے سے NCOC بنا کر اور سائنسی بنیادوں پر ہم نے اپنی حکمت عملی ترتیب دی۔ باوجود اس کے یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے، یعنی وہ جو ہمارے اخراجات ہیں، جو ہم نے پیسے کمانے ہیں یعنی کہ ٹیکسز کی صورت میں، ان میں ایک برابری آ گئی ہے۔ ایک برابری کیا بلکہ ہم پازیٹیو اس میں ہیں، یعنی کہ اگر ہم سود نہ دیں جو قرضے لیے انہوں نے، ان کی حکومتوں نے، تو ہمارے پاس ہماری جو آمدن اور جو اخراجات ہیں وہ بالکل بیلنس ہوئے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے ہوئے ہیں؟ بیکاز ہماری حکومت پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ ہم ایک ایسے غریب ملک بنا دیے گئے ہیں جس میں کہ یا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی اور یا ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ تو جیسے کسی بھی گھر میں ہوتا ہے جب آپ کے ایک ایسی افتاد آ پڑے اور جس میں کہ آپ کے خرچے اور اس میں آمدن میں بہت زیادہ فرق ہو، تو پھر آپ یا تو اپنی خرچوں کو کم کرتے ہیں اور آمدن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ہم نے کیا کہ اپنے اخراجات کو، وہ جو شاہانہ طرز زندگی تھی نواز شریف کی، جبکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں 500 سے زیادہ افراد تھے جس میں کہ کچن ایسے چل رہے تھے جیسے کہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں چلتے تھے، ان سب کو نیچے کیا، کم کیا، اپنی کیبنٹ پہ، منسٹرز پہ ایک ایسا ضابطۂ اخلاق مرتب کیا کہ جس سے کہ یہ لگے کہ اگر عوام مشکل میں ہے تو ہم بھی کوئی عیاشی نہیں کر رہے،
جو حکومت ہے وہ بھی عیاشی نہیں کر رہی اور اخراجات میں کمی لانے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی آمدن کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی سی پیک کی۔ تو سی پیک آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے، ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ پاکستان اور چین کی جو لازوال دوستی ہے اس کا مظہر ہے، اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری حکومت پہلے سے زیادہ پرعزم بھی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پروجیکٹس جلد سے جلد کمپلیٹ ہوں، اور چاہے وہ قانون سازی ہو یا جو بھی اور میجرز لینے ہوتے ہیں وہ ہم لیں۔ اور چین کی حکومت بھی اور چین کے سفیر بھی جو کہ یہاں سے گئے، انہوں نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہماری حکومت کو کہ کس طرح سے ہم سی پیک کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اس قسم کی باتیں کرنا کسی اپوزیشن پارٹی کو زیب نہیں دیتا، بیکاز یہ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ملکوں کے درمیان ہیں۔ اس میں ہماری چین کے ساتھ جو ایک لازوال دوستی ہے اس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اپوزیشن ایسی باتیں نہیں کرتی ہے جس سے کہ ملک کو نقصان ہو، یا کوئی ایسے پروجیکٹس ہوں جس سے کہ ملک کی بھلائی ہو اس کو وہ نقصان پہنچائیں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ نیب ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بھائی نیب اگر آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ ہوگی۔ جو کرپشن کا بازار آپ نے گرم کیا تھا اپنی دوران حکومت میں، جس میں کہ آپ اپنے لیے خاص طور پہ رولز اینڈ ریگولیشن کی ریلیکسیشن حاصل کر کے اپنی انڈسٹری کو، اتفاق انڈسٹری کو، آپ احتساب الرحمان کی ریڈکو کمپنی کو گاڑیاں منگوا کے اور پھر دوسرے دن وہ جو ایس آر او ہوتا تھا وہ کینسل کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے اس ملک کو تو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا تھا، عوام کو تو آپ نے کچھ کبھی خاطر میں لائی ہی نہیں۔ آپ نے تو ایسی مس مینجمنٹ کی، ایک بیکاز آپ جو ہے نا، ایک تو ہوتی ہے مس مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے ایسی سچویشن جس میں کہ حکومت جو کہ سپوزٹلی عوام کے ووٹوں پہ آئی ہوتی ہے وہی عوام کے دشمن بن جائے۔ انہوں نے یہی کام کیے، انہوں نے ہر طرح کے فائدے اٹھائے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے۔ انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کرپشن کا۔ یہ ایک کرپٹ لوگ تھے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا، اور آج ان کی یہ توفیق ہے، یہ ان کی اوڈیسٹی ہے، یہ ان کا اعتماد ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ چوری کے ملزمان ہیں، یہ ان پہ ساروں پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی ضمانتوں پہ ہے، کوئی جیل کے اندر ہے، اور یہ آ کے بھاشن دیتے ہیں عوام کو کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے۔ بھئی وجہ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی کی جو کرتوت تھے، جو کہ آپ اس وقت سیاست کے پیچھے چھپ کر اور آپ اپنی اس دولت کو جو کہ آپ نے چوری کے ذریعے حاصل کی اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ آپ اگر اتنے عوام کے ہمدرد ہیں تو لائیں نا، آپ اپنی اولادوں کو لائیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اپنی جو یہ مہنگے ترین اربوں کے اپارٹمنٹ بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اس سے تقریر بھی کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں پہ جھانسا دے کر وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ آج جو ہے تو وہ ان کی جو ان کے جو درباری ہیں وہ آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں۔ بیچے نا وہ اپنی وہ جائیدادیں، اگر آپ کو پاکستان سے اتنی ہمدردی ہے، لائیں وہ اس کو انویسٹ کریں پاکستان میں، پاکستان کو ضرورت ہے۔ لائیں وہ اپنی اولاد کو، اگر ان کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہے تو پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی اپنا مستقبل محفوظ کرنی ہے۔ ان کے مستقبل کو آپ نے گروی کر دیا اور اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو ادھر آپ نے اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لیں۔
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام بھوکے مر رہے ہوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو وہاں پہ بڑے خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو آپ نظریاتی بھی بن گئے ہیں، اب تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک ایسی بے یقینی پھیلے جس سے کہ جو بھی حکومت اقدامات لے رہی ہے جو کہ ایک معاشی ٹھہراؤ لے آئی ہے اور ہم مزید بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اکانومی الحمدللہ، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو پھر ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل سیاسی مستقبل ہے، نہ ان کا جو ہے معاشی مستقبل ہے، ان کو خون لگ چکا ہے۔ یہ اقتدار کے باہر جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس وقت بالکل ایسی بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ دوبارہ واپس اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور استعمال کس کو کرتے ہیں؟ عوام کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو ابھی اپوزیشن کا جو ایک اکٹھ ہو رہا ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سی پارٹیاں ہیں جو اس بیانیے کو جو کہ نواز شریف نے دیا ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ان میں تو آلریڈی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ یہ استعفیٰ دینے کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا استعفیٰ دیں آپ، ہم الیکشن کرائیں گے۔ یہ سارا جو شور و غوغا ہے یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کے خلاف ان کو کوئی این آر او دے دیا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا آخری پتہ ان کا فیٹف تھا، جب وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر یہ اے پی سی معرض وجود میں آئی۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے تو وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ایک نڈر انسان ہے، ایک نڈر لیڈر ہے جو کہ ان کی کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کو کسی قسم کی رعایت دے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے اگر ہمیں چنا ہے وہ اسی بنیاد پہ چنا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو اس ملک کو کنگال کر کے چلے گئے ہیں، جو لوٹ کر چلے گئے ہیں، ان کو ہم کٹہرے میں لائیں گے، ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے، سیاسی بنیاد پہ نہیں۔ اب فرق یہی ہے کہ ایک شخص جو کہ کنوکٹ ہوا ہو کرمنل چارجز پہ، یہ کوئی سیاسی مخالفت کے تحت نہیں تھا کہ یہ جیل میں گئے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا چاہے وہ نواز شریف ہو۔ شہباز شریف اندر ہے تو وہ ٹی ٹیوں کی وجہ سے، اس کا جواب دے۔ نواز شریف جس طرح میں نے کئی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2 سوالوں کے جواب دے کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور یہ پیسے آپ کیسے باہر لے کے گئے۔ اتنی سی بات ہے۔ آپ تو بجائے جواب دینے کے آپ نے اس میں پورے اداروں کے ساتھ آپ نے ایک پورا ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے جس سے کہ آپ نے ایک ایسے سیاست کا آغاز کیا ہے جس سے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ باقی اپوزیشن پارٹی کو بھی ایک بند گلی میں لے گئے ہیں، ان کی سیاست کو بند گلی میں لے گئے ہیں۔ کبھی ہوا ایسے اس ملک میں؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں اس ملک کے جو ادارے ہیں، جو باقیوں کو تو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، ان کو تو آپ نے مفلوج کر دیا، اپنی مرضی کے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، وہ لوگ اس کے اوپر لگائے جو کہ آپ کی چوری میں آپ کی معاونت کر سکیں۔ ایک ادارہ بچ گیا تھا، جوڈیشری بچ گئی تھی۔ آپ تو چاہتے تھے نا کہ جج بھی آپ کو اپنی پسند کے ملیں، اور جو ادارہ ہے پاک فوج کا وہ بھی آپ کے نیچے ہو۔ نیچے اس لحاظ سے نہیں، وہ تو آئینی طور پہ تو ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ چونکہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے۔ ہمارا کیوں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا لیڈر، ہماری حکومت آنےسٹ لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ بے شک ہمارے خلاف جو بھی باتیں کریں، لیکن عوام جانتے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر ایماندار وہ اس ملک کو پہلی دفعہ ملا ہے۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جی سکوت کشمیر۔ اب مجھے یہ بتائیں ان کی جو الفاظ کا چناؤ ہے، آپ کشمیریوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم نے آپ کو
یا دنیا کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جو کیس ہے وہ چھوڑ دیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر عمران خان کی وہ تقاریر جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں کی ہیں، کبھی کسی لیڈر نے ایسی کی تھی؟ جس متاثر مدلل اور جس ٹھوس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا کیس عالم دنیا کے ملکوں کے سامنے رکھا، کبھی آپ کے لیڈر نے وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا۔ انٹرنیشنل فورمز پہ کیا انہوں نے کبھی گلبھوشن کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس ملک نے بڑی وہ دی ہے، 3 دفعہ آپ کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، آپ جو ہے تو اسی ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کے جو کیسز ہیں اس پہ کوئی آپ کو سہولت مل جائے۔ تو آپ اس چکر میں اندھے ہو چکے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ جوڈیشری آپ کے کس کے ساتھ بنی ہے؟ آپ کو تو صرف چاہیے، وہ قیوم تھا، کیا نام تھا اس کا، جسٹس قیوم، اس جیسے آپ کو ججز چاہیے جن کو آپ اپنی منشا کے مطابق آپ کے فیصلے ہوں۔ آپ کی کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنا، شروع سے لے کر جنجوعہ صاحب سے لے کر اب تک آپ کا یہی ایک کام ہے کہ آپ ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں جمہوریت کو۔ آپ ہیں رسپانسبل، آپ ہی نے، آپ پہلے تو یہ کہ آپ خود پروڈکٹ ہیں، آپ کی وجہ شہرت یا آپ جو اس اقتدار میں آئے ہیں تو وہ آپ بیساکھیوں پہ آئے ہیں اور وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ ابھی آپ پاکستان کو یعنی ایک موسمی اس کی طرح آپ جو ہے تو کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ بڑے انقلابی بن گئے ہیں، آپ بڑے ایک اسٹیٹسمین ہیں۔ بھائی آپ پہ چوری کا الزام ہے، آپ کو کسی سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں جیل میں ڈالا گیا۔ آپ نے جو جرم کیے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ارجنٹینا ہو گیا، برازیل ہو گیا، کوریا ہو گیا، جتنے ممالک ہیں ان کے جو کرپشن ہوئے ہیں ان کو ہتکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا اور وہ اندر ہیں۔ آپ نے تو اس ملک کو ایک اکنومیکلی ایسی سچویشن میں لے آئے تھے جب آپ 2018 میں کہ آپ نے تو اس ملک کی جو کرنسی ہے اس کو بالکل تقریباً، اگر یہ عمران خان نہ کرتا، وہ اگر اس کی ثابت قدمی، اس کا پریشر نہ لینا وہ نہ ہوتا، تو میں تو ان ملکوں میں رہا ہوا ہوں، وینزویلا میں رہا ہوں جہاں پہ کہ لوگ ریڈیو میں جو ہے تو پیسے لے کے جاتے تھے ایک ٹوتھ پیسٹ خریدنے کے لیے۔ آپ نے تو اس ملک کو معاشی طور پہ بالکل کھوکھلا کر دیا تھا، اداروں کو آپ نے کھوکھلا کیا، اور آج آپ بن گئے چیمپئن، اور ایک ایسا بیانیہ شروع کر دیا ہے جس کا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جس وجوہات پہ آپ کو اندر کیا گیا ہے، جو مقدمات آپ پہ بنے ہیں، جو نیب کے چیئرمین آپ ہی نے جس نے بنائے تھے، آپ ہی ان کا گلہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی باتیں نہیں کریں اور عوام میں بے چینی نہیں پھیلائیں۔ یہ حکومت بڑے ہی محنت کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی دن روز کی کاوشوں کی بنیاد پہ اس کی اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اچھے دن آنے والے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، کاروبار دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ بتاتے ہیں کہ جو ان کی جو ریونیوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، 15 سے 20% آلریڈی بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ چونکہ آپ کے ذریعے عوام تک انفارمیشن پہنچتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان مجرموں کا آپ جو ہے تو وہ نہ کریں، ان کی جو اصلیت ہے وہ عوام تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ کا ایک مقدس پیشہ ہے، اور عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ لوگ جو کہ آج چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کی اصلی روح ہیں، ہم جمہوریت لائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 15ویں ترمیم تھی غالباً جس میں یہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کی جو یہ آمرانہ سوچ ہے، آپ تو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ مہینوں نہیں ملتے تھے،
آج آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, آپ کے اپنے لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ابھی ایک ایسی پارٹی جو کہ جس کی وجہ شہرت ہی دوسری ہے, آج آپ جمہوریت کے داعی بنے ہوئے ہیں. تو ایسی عوام کو آپ نہیں کر سکتے ہیں گمراہ. اور جب آپ آئیں, آپ عدالتوں کا سامنا کریں, آپ قانون سے بالا تر نہیں ہیں, آپ کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور آپ کو جواب دینے ہوں گے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں موجود پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں اور جس طرح کے معاہدے انہوں نے اپنے دور اقتدار میں مختلف ممالک سے کیے اس سے ملک کو نقصان پہنچا. کوئی بھی محب وطن انسان اس طرح کے معاہدے نہیں کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ مالی وسائل بہت زیادہ وراثت میں چھوڑے گئے ہیں, ان سے نمٹنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ہوگا کہ خاص طور پہ جب یہ کووڈ ہوا ہے تو ہماری جتنی بھی سپلائی چین تھی, یعنی کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی, جو کہ بڑے اچھے ملکوں میں ایک کرائسس ہو گیا تھا جس میں کہ آپ سٹورز میں جائیں تو آپ کو کچھ ملتا نہیں تھا. بنیادی چیزیں جو ہیں, جو آٹا ہے, چینی ہے, گھی ہے, دودھ ہے, سبزیاں ہیں, یہ سبزیاں جو ہے تو اس میں کچھ موسمی حالات ایک وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے آٹا ہے تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ باوجود اپوزیشن کے اور کہ اس پروپیگنڈے کو کہ پنجاب جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں جو آٹا ہے وہی 930-940 روپے کا مل رہا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان چونکہ اتنی گندم اپنی جو ضرورت کی ہے وہ پیدا نہیں کرتے تو ان کو بھی وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جس نے کہ اپنی قیمتیں اپنی گندم ریلیز نہ کر کے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے مختلف پریس کانفرنسز میں کہا تھا کہ وہ گندم ریلیز نہیں کر رہے اور وہ چھوڑ رہے ہیں اس کو نومبر دسمبر میں, جبکہ اس پورے اس میں اور وہیں پہ سب سے زیادہ مہنگی آپ کو آٹا ملتا ہے 1300-1400. تو ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حکومت سٹیپس لے رہی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے ایک میٹنگ کرتے ہیں یہ پرائسز کے کنٹرول کی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یس یہ ایک ایسا ایریا ہے, اس میں کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ ایک تو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے مہنگے ہو گئے. تیل ہو گیا, جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. وہ بجلی کیوں مہنگی ہوئی اس کا میں نے آپ کو ایک خاکہ سا دے دیا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ ہمیں نہ تو ہم اس چیز کو برداشت کریں گے اور نہ ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. ہماری پوری کوشش ہوگی اور انشاءاللہ یہ چیزیں قیمتیں کم ہونا شروع ہوں گی. السلام علیکم. دو مختصر سوالات. پہلی یہ کہ میاں نواز شریف کی آپ نے بات کی, ان کی واپسی کے لیے اب تک حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر ابھی تک سٹیج کیا ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہیں, میں حکومتی ورژن اس پہ جاننا چاہوں گی. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ چائنا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں سی پیک پر بات کر کے, تو سی پیک کانفرنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, 120 دن بھی پورے ہو گئے. اس کے بعد جو اتھارٹی کی قانونی حیثیت ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے, تو آپ بتائیے اس پر قانون سازی کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آرڈیننس تھا وہ لیپس ہو گیا تھا مئی میں, اور ابھی بل جو ہے تو ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 15 سے 20 روز میں اس کو ہم پاس کرا لیں گے. اب ظاہر ہے کہ میں یہی امید کروں گا کہ اپوزیشن حسب روایت ایک ایسا ماحول نہیں کریٹ کرے گی جس طرح وہ ہمیشہ کریٹ کرتے آئے ہیں, چاہے وہ فیٹف ہو یا اور وہ قوانین جس میں کہ عوام کی بھلائی ہے, ملک کی بھلائی ہے, تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے, اور یہ جو ہے تو یہ جو قانونی جو ایک سکم ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کا یہ کہنا کہ پہلی بات تو یہ کہ جو اپوزیشن کو تو
ان کی تو اس معاملے پہ بات ہی نہیں سننی چاہیے، کیونکہ وہ تو اس کے مرکزی کردار ہیں. عدالت ان کے بارے میں کیا کہہ چکی ہے؟ ہم اپنی تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جو عدالتی احکامات کے مطابق ان کو وارنٹ بھی پہنچائے ہیں تھرو برٹش اپنے جو ہماری پاکستان کی ایمبیسی بھی ہے، اور بلکہ اس سے رپورٹ بھی مانگی گئی ہے کہ وہ ہمیں پیش کریں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیں، کئی ممالک کے ساتھ جس میں برطانیہ ایک ہے، ہماری ایکسٹریڈیشن کی کوئی ٹریٹی نہیں ہے، بیکاز یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو پتا تھا، ان کے اثاثے وہاں پہ تھے، تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے اثاثے ادھر ہیں. تو یہ کیسے ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کریں گے اس ملک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ یا دبئی کے ساتھ اور ملکوں میں جہاں جہاں ان کے اثاثے تھے؟ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بھی کمپرومائز کیا، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے اثاثے ان ملکوں میں تھے. تو یہ جو قانونی ایک گیپ ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہم اپنے طریقے سے ہم اپنا وہ بھی ڈپلومیٹک انفلوئنس بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہم اپنے جو لیگل ہماری جو آپشنز ہیں وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ملک جس کو کہ یہ معلوم ہو کہ اس کے جو اپنی جو رہائش ہے جس ملک میں یا جس کا وہ شہری ہے، تو اس کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. وہ شخص جو ہے تو یہاں کی عدالتوں سے کنوکٹ ہو کے ضمانت پہ وہاں پہ گیا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں پاکستان کے ساتھ، کہ اگر کوئی ایسی شخصیات وہاں پہ ہیں جو کہ نہ صرف اس ملک میں مطلوب ہیں، ایبسکانڈر ہیں، ان کو اس کو وہاں سے بھیجے، کیونکہ جس کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کو تو فوراً جہاز پہ ڈال کے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن ایسے ملزمان جو کہ بڑے بااثر ہوں، ان کو جو ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات آتی ہیں. تو یہ ہم نے اس کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، اس بات کا بھی اظہار انہوں نے کیا ہے وہاں پہ، کہ وہ لوگ جو کہ غریب ممالک سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور ایسے ملکوں میں وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی عالمی برادری کو کوئی ایک وہ بنانا، لائحہ عمل بنانا ہوگا جس سے کہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے. تو ہم تو ہر سطح پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اگر چاہتے ہیں تو اگر یہ جو اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، ان کے جو یہ آ جاتے ہیں سقراط اور ان کے جتنے بھی یہ جو درباری اسپوکس پرسنز ہیں، تو یہ آ کے جو یہ بھاشن دیتے ہیں، تو اسے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ اس مسئلے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ قانون کے سامنے پیش ہوں، اس میں کون سی کوئی بڑی بحث ہے؟ یہ پوری جو بحث کریٹ انہوں نے کی ہے بیانیہ، اور یہ اب لسانیت پہ بھی یہ آ گئے ہیں کہ جاگ پنجاب، اس قسم کی باتوں سے یہ تو ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کہ جو ہم آہنگی ہے، جو بین الصوبائی ہم آہنگی ہے، یہ اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہمیں آپ بھاشن نہ دیں، آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے اگر اپنے آپ کو اتنا وہ سمجھا ہوا ہے، جمہوریت پسند سمجھا ہوا ہے، تو جمہوریت میں تو انصاف کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. تو آپ آئیں عدالت میں پیش ہوں، پھر جو ہے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوا. سر یہ تو میاں نواز شریف صاحب تو ملک سے باہر ہے، لیکن جو ملک کے اندر قیادت موجود ہے، وزیر اعظم صاحب نے کل اجلاس بھی کیا ہے، تو سیکنڈ پلان کیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تحریک چلانے نہیں دی جائے گی، یا کیا صورتحال ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا جو ایک آرڈیننس آیا ہے سر سندھ کے حوالے سے، آئی لینڈ اتھارٹی بنایا گیا ہے، تو سندھ کے اندر یہ تصور ہے کہ وفاق نے سندھ کے جزیروں پہ قبضہ کیا ہے، آیا کہ اس میں سندھ حکومت یا سندھ اسمبلی شامل تھی آرڈیننس کے مشورے میں؟ یہ سر دیکھیں، یہ ہر چیز میں شامل رہے ہیں. ان کی چیف سیکرٹریز جب میٹنگ ہوتی ہے ہر ہفتے، اس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی منشا کے مطابق، ان کی دانست میں، ان کی انفارمیشن میں ہے کہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ کوئی عمران خان صاحب کچھ اپنے لیے تو ذاتی جاگیر تو بنا نہیں رہے ہیں. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کنسٹرکشن اٹھے، اور اس کے کنسٹرکشن کے ساتھ جو منسلک انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلیں. تو اس میں تو ان کو اچھی طرح خبر ہے، لیکن ان کا پرابلم یہی، تو ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ اندر آ کے بالکل ایگری کر جاتے ہیں، اور جب باہر جاتے ہیں تو سیاست کرتے ہیں. تو ایک تو ان کو بالکل پتہ تھا. دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی،
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا کسی بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ قانون کو مطلوب ہیں، جن پہ مقدمے ہیں، جنہوں نے کہ کرپشن کی ہے، جنہوں نے کہ ڈاکے ڈالے ہیں، ان کو تو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آ کے جو ہے تو اپنی ایک سیاسی ایکٹیویٹی کریں. سیاسی ایکٹیویٹی کے پیچھے وہ نہیں چھپ سکتے. اگر قانون سمجھتا ہے اور عدالتیں سمجھتی ہیں، ان کو بالکل گرفتار کیا جائے گا، اور گرفتار کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ان پہ کوئی سیاسی مقدمات نہیں ہیں، ان پہ کرپشن کے وہ ہیں، الزامات ہیں، اور کئیوں پہ تو ثابت بھی ہو گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید موجودہ حکومت تاریخ کی ایسی خوش قسمت حکومت ہے کہ جس کو اتنی کنوکٹڈ اپوزیشن ملی ہے، لیکن آپ لوگ خود ہی عوام کو آج تک ریلیف جو چاہ رہے تھے، جو آپ وعدہ کر کے آئے تھے، وہ نہیں دے سکے. تو پھر ایک ہی ہاتھ رہ جاتا ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں مہنگائی کا اور جو جس طرح کی صورتحال ہے. تو کب تک آپ اس طرف توجہ دیں گے تاکہ پھر اپوزیشن کے پاس کوئی چیز رہ نہ جائے کہ وہ سڑکوں پہ کیا چیز لے کے نکلے؟ دیکھیں، جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے، اگر ان کے ایک ہاتھ پہ آپ اگر چاند اور سورج بھی رکھ دینا، تب بھی ان کی جو بقا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ سیاست کے پیچھے چھپیں، وہ ایسے ماحول پیدا کریں جس سے کہ لوگوں کی توجہ دوسری جانب ہو جائے، اور جو بنیادی ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ کوئی ان کو چھوٹ مل جائے. اب جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے کہ حکومت نے، جیسا آپ جانتے ہیں، دیکھیں جی، حکومت جتنی سبسڈیز دیتی ہے وہ اس سے زیادہ ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ جہاں وہ جب آپ کے وسائل بڑے محدود ہوں، جب آپ کی مشکلات اتنے ہوں، آپ پہ قرضے اتنے ہوں، تو آپ کے پاس گنجائش بہت کم رہتی ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو بالکل ہم نے کنٹرول بھی کیا ہے، ہم نے اس کو بہتر بھی کیا ہے. ایک مہنگائی ہے جس میں کہ ہم دن رات اب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو اسینشیل آئٹمز ہیں، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا پچھلے ہفتے کی، کہ جو اسینشیل آئٹمز ہیں اس کے لیے ہم کیا حکمت عملی ترتیب کریں کہ کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ عوام کو سستی ملیں. فراز صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں، اپوزیشن کوئی بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہے یا چاہے وہ لیگ ہے، ہمیشہ سے ہی الزامات کی سیاست جو وہ چلتی رہی ہے. میرا چھوٹا سا بڑا مختصر سے سوال ہے کہ عامر قانی صاحب جب منسٹر تھے وزارت صحت کے، تو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کمپنیوں نے جو ہے وہ 400% تک اضافہ کیا، جس پر پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس بھی دیا. ظفر مرزا صاحب نے آ کے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ادویات کی قیمتوں کو اپنی سطح پر واپس لایا جائے گا. بارہا اس پر پریس کانفرنسز بھی کی گئی، بڑے بڑے دعوے بھی کیے گئے. وہ ادویات کی قیمتیں اپنی سطح پر تو واپس نہیں لائی جا سکی. ٹھیک ہے، عوام نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. موجودہ دور حکومت نے 8 دفعہ ادویات کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں. ابھی حالیہ جو ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں، ٹیبلٹس جو ہیں، جو پیکٹ 60 روپے کا مل رہا تھا اب وہ 249 روپے کا مل رہا ہے. انجیکشن جو 217 روپے کا تھا وہ 697 روپے کا مل رہا ہے. جینا تو پاکستان میں بھائی بڑا مشکل ہوا ہے، چونکہ بھلے وہ گزشتہ گورنمنٹ کے ہیں یا موجودہ گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں، لیکن عوام پہ برڈن بہت زیادہ ہے. ایسی صورتحال میں ادویات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ، اور ہر منسٹر کے آنے کے بعد سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت بنا رہی ہے کہ کم از کم ہم ہیلتھ سیکٹر میں عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے سکیں، ان کی پریشانیوں کو تھوڑا ہیلتھ سیکٹر میں ہم ایٹ لیسٹ کم کر سکیں، کیونکہ سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہی ہے. اس کو آپ دیکھیں، پولی کلینک کو دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ کچھ بہتریاں تو آئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے. لیکن ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی حکومت جو ہے وہ بنا رہی ہے تاکہ ریلیف دیا جا سکے وہاں؟ دیکھیں، بالکل جو ادویات کا جہاں تک کہ تعلق ہے، اور یہ جو ریسنٹ کچھ ادویات جس میں آپ نے لیا کہ کچھ ادویات ہیں جس کی قیمتیں بڑی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے شاید آپ کو یہاں پہ میں نے اور منسٹر ہیلتھ نے آ کے بتایا بھی تھا کہ کچھ ایسی ادویات تھیں جو کہ بننا بند ہو گئی تھیں، کیونکہ جو بنانے والے ہیں وہ یہ اس کو ان کی کاسٹ بھی نہیں ریکور ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو بنانا چھوڑ دیا تھا. نتیجتاً کیا تھا کہ یا تو امپورٹ ہوتی تھیں جو کہ اس سے زیادہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھیں، اور یا یہ تھیں کہ ایسی کمپنیاں بنا رہی تھیں جس میں کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا اس میں جو فارمولاز ہیں وہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں،
اس چیز کو روکنے کے لیے اور ادویات چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ صحت سے متعلقہ ہے تو ایسی ان کے لیے پرائسز انکریز کی. لیکن میں اگین کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو 15 روپے کی تھی وہ 250 کی ہو گئی ہے. یہی دوائی جو ہے تو آپ 300-400 روپے کی لے رہے تھے کیونکہ وہ یا امپورٹڈ تھی یا آپ دوسرے طریقوں سے لے رہے تھے, تو اس لحاظ سے تو قیمتیں کم ہوئیں. ان ادویات کو ہم نے ان کے لیے جو بنانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے ایکسیپٹیبل لیول پہ لے گئے کہ وہ بنا سکیں کہ کم از کم اس ملک میں بنے کہ زر مبادلہ بھی بچے, بلیک منی وہ جو ہے غلط طریقے سے جو لاتے ہیں اسمگلنگ کے تھرو لاتے ہیں تو اس کو روکا جائے. تو اس لیے یہ بظاہر تو زیادہ ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ اب میں دیکھیں آپ کہتے ہوں گے کہ آپ بار بار اس حکومت کی بات کرتے ہیں, پچھلی حکومتوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ایک بندہ جو کہ ہر سال فیل آتا ہے ہو, نہ اس کو آپ نے اسکول بھیجا, نہ کچھ کیا, پھر آپ جو ہے جب وہ 20 سال کا ہو گیا ہے, 30 سال کا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو نوکری نہیں ملتی ہے اور وہ بننا بھی ڈپٹی کمشنر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نہیں کہیں گے بھئی اس کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے, اس کو اپرچونٹی نہیں دی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے اس ملک کے ساتھ, ادارے ہیں آپ دیکھیں بالکل مفلوج ہوئے ہیں, کوئی چیز کام نہیں کرتی ہے. بجلی کا سیکٹر ہے تو گیس کا سیکٹر ہے, تو جو ایئر لائن ہے تو سٹیل مل ہے, تو اور جتنی بھی آپ دیکھ لیں یہ کرتے کیا رہے ہیں ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ بتانا فرض ہے کہ کم از کم یہ آ کے جو ادھر بیٹھ کے تو جو تقاریر کرتے ہیں پریس کانفرنس, جو ان سے پوچھے تو صحیح نا کہ جی آپ کی 30 سال حکومت رہی ہے, آپ نے کیا کیا کہ آج جو ہے تو ہمارے اسکول, نہ ہیلتھ, نہ ہماری ایجوکیشن, ہماری جو انفراسٹرکچر ہے, ادارے ہیں, یہ سارے تباہ و برباد ہیں. تو آپ لوگ کرتے کیا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے؟ آپ نے اس ملک کو ایک آگے لے جانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس دن تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایشیا کا ٹائیگر بنائیں گے. ایشیا کا ٹائیگر خواب میں بن جائے گا. آپ نے عملی طور پہ کیا کیا ہے؟ صفر. جو لوگ آتے ہیں ادھر باقی یہ جو اپوزیشن کے, خاص طور پہ پی ایم ایل این نون کے, ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو جواب دینا چاہیے کہ انہوں نے ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو کہ جی آپ نے 30 سال کی 35 سال کی حکومت میں آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے کہ آج سب کچھ ہر چیز ڈس فنکشنل ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے. کہنا